بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور 5 اگست آج کے دن ایک اور بہت بڑا سانحہ جو بر صغیر کی تاریخ میں ہوا اس کی طرف توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ 3 سال پہلے 5 اگست 2019 کو ہندوستان میں جو کشمیر کی ریاست ہے اس کا جو سٹیٹس تبدیل کیا گیا وہ بھی آج کا ہی وہ سیاہ ترین دن تھا۔ تو یہ جو کربلا ہے نا، یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک واقعہ تھا جو گزر گیا، یہ سمجھیں کہ یہ کربلا مچی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ ظلم و ستم مسلسل جاری ہے۔ مارکہ حق و باطل جو اقبال نے کہا تھا کہ استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے یہ ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ ہی جاری رہے گی۔ مسلمانوں پر جو آزمائشیں ہیں اور جو مسلمانوں کی آزمائش ہے اس کے مختلف مواقع بنتے رہتے ہیں۔ کامیاب وہی ہے جو صبر سے، ہمت سے، استقامت کے ساتھ ان مواقع کے اندر اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھے۔ تو آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں جو چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جو محرکات اور مقاصد ہیں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اور دوسری یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ہمیں کیا سبق ملا، اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا دروس و عبر ہیں۔ تو یہ 2 باتیں میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اگر آپ غور کریں تو 3 بنیادی سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی قربانی امام علی مقام امام حسین نے پیش کی کہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، حالانکہ اپنی جان بچا سکتے تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ 3 سوال ہمارے ذہن میں زیادہ سے زیادہ جو پیدا ہو سکتے ہیں کہ شاید ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام علی مقام امام حسین یہ جو کرسی اور تخت ہے اقتدار اس کے خواہش مند تھے؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس خاندان کی یہ تاریخ ہی نہیں ہے۔ جو شخص
یزید کی اور امام حسین کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا سطحی انداز میں سوچنے والا شخص ہے، اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین اور ان کا خاندان عہدوں کے پیچھے بھاگنے والے نہیں تھے، تخت و تاج کے دعوے دار نہیں تھے۔ اگر اللہ کے رسول اپنے بعد وصیت فرما دیتے کہ بھئی میرے بعد میرا چچا عباس، میرے داماد علی المرتضیٰ یا میرے خاندان کے لوگ سیاسی طور پر میری نیابت کریں گے تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ایسی وصیت فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی، اور نہ ہی آپ کے خاندان کے لوگ اس دعوے کے ساتھ کبھی کھڑے ہوئے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے خاندان کے دیگر افراد، آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سب کی بیعت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز تو تھی نہیں۔ دوسرا سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ شاید اس دور کے اندر لوگوں کے اندر کوئی بے دینی اتنی پھیل گئی تھی، تہذیبی طور پر، سماجی طور پر لوگ ارتداد اختیار کر رہے تھے، جس کو روکنے کے لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ اقتدار پر قبضہ کیا جائے، اور یہ بات بھی نہیں تھی۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، لوگ اسلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں، عدالتیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، تو ایسا معاملہ بھی نہیں تھا۔ پھر تیسری ایک صورت سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید یزید کا شخصی کردار ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یزید کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کوئی برے سے برا آدمی بھی اگر نظام ٹھیک ہو تو ایک حد سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا۔ نظام ٹھیک ہو نا، تو نظام ٹھیک ہونے کے نتیجے میں برا آدمی بھی زیادہ خطرناک نہیں ہوتا۔ جس طرح اگر نظام برا ہو تو بڑے سے بڑا اچھا آدمی بھی کوئی زیادہ فروٹفل نہیں۔